تھوڑا سا اس کو مزید سمجھتے ہیں اس مثال کو کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، قلب مومن میں، اس کی ہدایت کی مثال کس طرح ہے، اس کو اس مثال سے واضح کیا گیا. اب یہاں اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ طریقے سے بھی ایکسپلین کیا گیا کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ کیا ہے؟ طاق. اس سینے میں جو دل ہے وہ کیا ہے؟ چراغ. اس چراغ میں جو روشنی ہے وہ ایمان اور ہدایت کی ہے. وہ روشنی پروٹیکٹڈ روشنی ہے، جیسے چراغ کی روشنی کو گلاس پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ابلیس کے تیر اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کو خلل انداز نہیں کرتی، اس روشنی کو بجھا نہیں پاتی، پروٹیکٹڈ ہے. کیونکہ شیطان کے حملے تو ہر طرف سے ہوتے ہیں نا، ہم غلط باتیں بھی سنتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اور بھی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اندر کا نور اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہر چیز کو پرے پھینک دیتا ہے، ہر اس چیز کا دفاع کرتا ہے، ہر اس چیز کو اندر نہیں آنے دیتا. جس طرح گلاس جو ہے وہ ہوا کے جھونکوں کو اندر نہیں آنے دیتا، چراغ کو نقصان نہیں دینے دیتا. الزجاجہ یعنی وہ اس ایمان کے ساتھ پروٹیکٹڈ ہے، اور اس کی وجہ سے جو اندر سے روشنی ہے ہدایت کی، یعنی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے نا، ایمان ہوگا تو ہدایت ہوگی، ہدایت ہوگی تو ایمان ہوگا. تو اس سے یعنی ایک پروٹیکٹڈ دل ہے، اور اس کی پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ اس کا جو سورس آف ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ زیتون کے درخت کا وہ تیل. اور تیل یہاں کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ قرآن و سنت کو، کہ قرآن و سنت کا جو علم ہے وہ سورس ہے اس دل کی روشنی کو باقی رکھنے کا. اور نور علی نور کیا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطرت کا نور رکھا ہے، جس کو نور قرآن ملا، نور ہدایت ملا تو وہ اور زیادہ چمک اٹھا. اس کو وہ ماحول ملا، وہ سراؤنڈنگ ملی، لائک مائنڈڈ لوگ ملے جنہوں نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ساتھ. وہ اس کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، تو جس کے نتیجے میں وہ صرف خود ہی نہیں ہدایت پانے والا تھا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشنی دینے والا تھا، اس نے اوروں کو بھی روشن کر دیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ کا علم جو ہے اس سے جو استفادہ کرتا ہے وہ دراصل روشنی پاتا ہے. اللہ کا علم کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، وہ نور جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہدایت کا ذریعہ ہے، بس اس سینس میں کہہ سکتے ہیں. سراج منیرہ تو کہا گیا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا مطلب؟ روشنی. کس چیز کی روشنی ہے آپ؟ ہدایت کی روشنی. ٹھیک ہے. قرآن کو بھی نور کہا گیا، انزلنا الیکم نورا مبینا، یہ بھی ہدایت کی روشنی ہے. یعنی نور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. چلیے ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ غور فرمائیے، پھر مجھے بتائیے کیا سمجھ میں آیا، اور پورے امیجنیشن سے کام لینا ہے، روشنی محسوس کرنی. کیا سمجھ میں آیا؟ نور اللہ نور جس طرح یہ بول رہے تھے، پڑھ رہے تھے جس طرح، تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے صرف ورڈز ہیں نا، اور یہ ورڈز ان سب نور ہیں اللہ کا. تو اس پہ جب اتنے خوبصورت طریقے سے میں پڑھا ہے تو نور اللہ نور ہو گیا نا. میرا دل ایسے بس ترسا ہو جیسے کوئی ہو، اور وہ بھر جائے کسی چیز سے، اس طرح فیل ہوا. اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ ایکچولی اسے ورڈ اور ساؤنڈ تو نہیں ہے، ایکچولی تو یہ احکام ہے اللہ کا اور ہدایت کا نور ہے. تو جب اس نور کے اوپر عمل ہو اور وہ اس عمل سے دنیا روشن ہو، تو پھر کیا نور وہ ہوگا، وہ اصل نور اللہ نور انشاءاللہ. اسی سے پھر صحابہ کرام کے اندر ایسے ہی نور تھا نا عمل کا، جس کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو گئی.
علم سے پہلے ہی یعنی عمل کے لیے تیار بیٹھا ہے. ابھی علم آیا نہیں کہ اس نے عمل شروع بھی کر دیا. لو لم تمسس نار، یعنی جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، حق چاہتے ہیں، سچائی طلب کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ بس ان کے اوپر چند کرنیں پڑنے کی دیر ہوتی ہے. جیسے صحابہ کرام فطرت پر تھے جو کہ جو ہی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملی چمک اٹھے اور تھوڑا سا علم بھی کافی ہو گیا اور عمل میں بہت آگے چلے گئے. یہد اللہ لنورہ من یشاء کا مطلب ہے کہ جس کے اندر اللہ صلاحیت دیتا ہے اس کو وہ چیز عطا بھی کر دیتا ہے. اور جو اندھیروں میں رہنا چاہے، جو ہدایت ہی نہ چاہے، جو عمل ہی نہ بدلنا چاہے، جو سیدھے راستہ ہی نہ چاہے، تو پھر اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. دوبارہ تلاوت لگائیے. بات بتانی تھی، میری ریلیٹیو ہے، ان کی ایک ہی بیٹی ہے اور اس کو ایپیلیپسی کی شکایت ہو گئی تھی. مطلب ہم اس کو پلین ورژن بیٹی تو نہیں کہہ سکتے، اس کی بہت طرح کی فیزز ہوتی ہیں. تو اس میں ڈاکٹر نے اس کو منع کیا تھا کہ فلکرنگ لائٹ کی طرف نہ دیکھے، کیونکہ اس سے جو ہے نا ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو ابھی جتنی بار بھی نور اور آیت نور اور یہ بار بار ریمائنڈ ہوئی تو مجھے بھی سمپلی آپ نے کہا تھا امیجنیشن سے کام لو، میرا سارا فوکس لائٹ پہ ہی تھا. تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں نیچرل لائٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ہیلتھی ہیں. تو مجھے اس آیت کے بعد یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورج کی بھی روشنی چھوڑ کے لیکن ایسی چراغ کا ذکر کیا، کیونکہ یہ ایسی لائٹ ہے جو انسان کی فطرت سے ٹچ ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. مطلب کہ ہارمفل نہیں، مطلب اگر ایک ٹارچ کی بھی لائٹ ہوتی ہے پھر آپ کسی کی آنکھ میں ڈالیں تو اس کو بہت چبھتی ہے، لیکن اس چراغ کی روشنی ایسی ہے، اتنی فطری ہے کہ نہ وہ لیتے ہوئے نقصان ہوتا ہے نہ اس پہ عمل کرتے ہوئے نقصان ہوتا ہے، صرف ایکسپٹ کرنے کی بات ہے. بالکل. سورج کی طرف بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نگاہوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح چاند کو دیکھیں تو اس میں کچھ داغ شاغ نظر آتے ہیں، پوری طرح کلیئرٹی نہیں ہے اس کے ویزیبلٹی میں. اسی طرح یہ ہے کہ باقی جو مصنوعی سورسز ہیں وہ بھی اس طرح مناسب نہیں ہے. جتنی بھی روشنی کی قسمیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان سب میں بہترین روشنی کی قسم یہاں بتائی گئی ہے جسے دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کو نقصان نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ایمان کی روشنی ایسی روشنی ہے کہ جو انسان کی فطرت خوب قبول کرتی، اور اگر صحیح معنوں میں اسے حاصل کر لیا جائے یا صحیح معنوں میں انسان اس سے استفادہ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر انسان کسی بھی معاملے میں کنفیوژن کا شکار رہے، کیونکہ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے کھولتا ہے نا. وہ جو آتا ہے نا کہ اومن کان میتن فاحییناہ، ایک سٹیج ہوتی ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اگلی سٹیج ہوتی ہے وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. پرفیکٹ نور کے لیے ساری شرائط پوری کرنی ہوگی، سورس، سراؤنڈنگ، یہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی ہوں. معتدل ہے، بائس نہیں ہے یا ون سائیڈڈ نہیں ہے، ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو درختوں کو صرف ایک طرف سے روشنی ملتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے ادھر ہی جھک جاتے ہیں، یعنی وہ طرف زیادہ ہوتی ہے دوسری اندھیرے میں. پورے پہلوؤں کے ساتھ لیں، دین کو کامل طور پر لیں. یعنی دین جو ہے اٹ سیلف روشن ہے، اس کے احکامات اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ روشنی ہی روشنی.